وضو کے طہارت کے مسائل آپ نے سماعت کیے تھے، جس میں غسل کے احکام، تیمم کے، وضو کے مسائل کا ذکر ہوا۔ وضو کے فرائض، سنت طریقہ کیا ہے، کل اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ وضو کے آخر میں ایک سنت اور ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل بھی کرتے تھے اور عملاً امت کو کر کے دکھاتے تھے۔ وہ یہ ہے، کل آپ نے وضو تفصیل سے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نئے قسم کے مسلمان آ جاتے، ان کے کو بلا لیتے، آؤ بھائی میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھاؤں، اور دکھا دیتے تھے۔ آخر میں اونچی جگہ بیٹھ کر کعبے کی طرف رخ کر بیٹھ کر وضو سارا کرتے۔ آخر میں لوٹے میں بچا ہوا جو پانی ہوتا تھا، لوٹا استعمال ہوتا تھا، کوزہ استعمال ہوتا تھا، تو آخر میں بائیں ہاتھ سے جو بچا ہوا پانی لوٹے میں ہوتا تھا وہ چلو میں ڈالا، کھڑے ہو کر اس کو پی لیتے تھے، اور فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ظاہری اعضاء میں نے دھوئے ہیں، وہ صاف ہو چکے ہیں، تو یہ چلو پانی کا میں اندر ڈالتا ہوں، میرے اندر کی صفائی اب اس پانی سے تو کر دے۔ اندر پھر بیماریوں کی صفائی بھی ہو سکتی ہے، برے اخلاق، برے مزاج، بری چیزوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک چلو پانی پہ ہی پی لیا کرو، اور نہیں کھڑے ہو کر، چلو لیا کھڑے ہو کر پی لیا۔ دو ہی پانی کھڑے ہو کر آدمی پی سکتا ہے، ایک زمزم کا پانی ہو کھڑے ہو کر پیو کہ پورے بدن میں چلا جائے، جدھر جاتا جائے، نہیں تو عام طور پر پانی بیٹھ کر پیو کہ کھڑے ہو کر پیو گے، شریانیں کھلی ہوتی ہیں، جو پانی کا محل ہے ادھر پانی نہیں جائے گا، دوسری شریانوں میں، رگوں میں چلا جائے گا، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں خلاف سنت کھڑے ہو کر پینے میں۔ اس لیے فرمایا بیٹھ کر پانی پیا کرو، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیو، یہ جدھر جائے گا یہ شفا ہی شفا ہے، یہ اپنے محل میں جائے گا پھر بھی شفا، دائیں بائیں ہوگا پھر بھی شفا، یہ تو ہے ہی شفا۔ دوسرا یہ وضو کے بعد ایک چلو کھڑے ہو کر پی لیا کرو، یہ جدھر جائے گا شفا اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ سنت رمضان کے روزے کے علاوہ پورا کرنا، رمضان میں وضو کرتے ہوئے چلو نہ مار دینا، اللہ ہم سب کو بچائے، یہ رمضان کے علاوہ کے لیے ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات حضرت علی ایک اور کیا کرتے تھے، وہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اور وہ وضو کر کے مکمل کرتے، ہماری ترتیب ذرا اور ہے، نازک مزاج لوگ آ گئے، اب کمزور بھی آ گئے۔ حضرت علی وضو پورا کر کے نا آخر میں ایک چلو لے کر اپنے چہرے پر ایسے پھینک دیتے تھے، یہاں پیشانی سے ایسے پانی ٹپکتا ہوا پھر آدمی کے چہرے سے داڑھی سے جا رہا ہوتا ہے، اور حضرت علی سردی ہو گرمی ہو اس پانی کو ٹپکاتے ہوئے ایسے گزرتے رہتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جناب من پانی تھوڑا ہو، اسی سردی بھی ہے فلاں بھی ہے، وہ ایسے ٹپکتا ہوا جاتا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا، جب پانی ایسے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو فخر کے طور پر کہتے ہیں میرے بندے نے اپنی پاکی کا کیا حق ادا کر دیا ہے، اور اللہ ان قطروں سے خوش ہوتے ہیں، اور ان قطروں کے وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت علی اسی طرح آتے رہتے تھے، کہتے چلو بھائی میں تولیہ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، ٹپکنے دو ان کو، میرا رب خوش ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنت ذکر کیا کرتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو سے متعلق آج تیسری بات، وضو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرمایا کرتے تھے، بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا عالم تھا ابو ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھانا ابو ہریرہ کا کام تھا، اللہ اکبر۔ باقی صحابہ دیگر کاموں میں ادھر ادھر ہوتے تھے، ابو ہریرہ بیٹھ کر حدیثیں پڑھاتا، بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا شیخ الحدیث تھا، امت کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تھے، طلباء ان کے پاس آتے تھے، علماء آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، تو ان کے وضو کو بھی دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اور بعد میں بھی وضو کرتے وقت اپنی آستینوں کو خوب اوپر چڑھا لیتے اور وضو پانی ڈالتے تھے، یہاں سے لے کر بغلوں تک دھو لیتے تھے۔ فغسل ذراعیہ الی ابطیہ، بغلوں تک جا کر دھو لیتے، یہاں تک نہیں، کوہنیوں سمیت یہاں تک دھونا ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں تک دھو لیتے۔ لوگ پوچھتے ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو؟ باقی صحابہ کوہنیوں سمیت دھو لیتے ہیں، بس کافی ہے، آپ اوپر جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے، میں نے اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا کہ، اور آپ نے بھی سنا، آپ کو بھی حدیثیں یاد ہیں کہ وضو کا پانی بدن کے جہاں جہاں لگتا ہے قیامت کے دن وہاں سے نور اٹھے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں وہ جگہیں چمکیں گی، نور کی طرح چمکیں گی، چاند کی طرح۔ اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا چہرہ ہی نہ چمکے، میرے یہ کوہنیوں تک نہ چمکے، میں چاہتا ہوں میرا نور یہاں تک جائے، اس لیے میں پانی بڑھا لیتا ہوں کہ یہاں تک میرا نور لگے۔ ادھر بھی پانی آج لگے گا، کل یہاں نور ہوگا، اور نور کا اضافہ قیامت کے دن تو بہت بڑی سعادت ہے، جس کا نور زیادہ وہی تو بڑے درجے والا ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پانی لگانے میں کمی نہیں کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بس پانی ٹھنڈا ہے جلدی جلدی تھوڑا سا ڈالو، کبھی پورا چہرہ بھی نہیں دھلتا ہے، کبھی پورے بازو بھی نہیں دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں، کبھی پاؤں ٹہنوں سمیت بھی نہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کمی نہیں، پانی لگنے دو، اسراف نہ کرو پانی میں، لیکن جو پانی لگانا ہے وہ زیادہ لگ گیا، زیادہ نور ہو گیا ہے، زیادہ حصے پہ جائے گا، زیادہ حصے پہ نور ہوگا۔ اور وہ قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، یہ جو آج ہم وضو کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ پل صراط کے اوپر ان اعمال کا نور انسان کے دائیں طرف لیٹ لگا کر آئے گا، چل پل صراط پار کر، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہاں پل صراط بال سے باریک ہوگا، نیچے کالی سیاہ آگ ہے جہنم کی، اس کے اوپر پل ہے، اس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ حدیث میں تفصیل ہے۔ تو اس پل کے اوپر سے آدمی گزرے گا تو اس کا ایمان نکل کر باہر لیٹ بن جائے گا، بڑے ایمان والوں کی بڑی لیٹ اور چھوٹوں والوں کی چھوٹی۔ نیک اعمال، وضو، نماز، روزہ، یہ قرآن پڑھنا، یہ ذکر اذکار، یہ اس کے دائیں طرف لیٹیں بن جائیں گی۔ جاؤ اب یہ لائٹ کے اندر پل صراط پار کرے گا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، نور زیادہ ہوگا، وہاں زیادہ روشنی میں جائیں گے انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی۔ پھر یہ نور کبھی کبھی اللہ ہم سب کو بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ آخرت کے بڑے درجے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ وضو کی معمولی بات تو نہیں ہے، میں نے ذکر کیا کل کہ وضو کے اندر اتنی برکتیں، پتہ نہیں نماز میں کیا ہوں گی، آپ اندازہ لگائیں کہ وضو کی وجہ سے اللہ کتنی بڑی سعادت دیں گے، اور یہ نور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا، چوتھی بات، چوتھی حدیث اس سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں حوض کوثر ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا۔ حوض کوثر ایک نہر ہے، کوثر کا معنی زیادہ خیر والی چیز، تو بڑی خیر والی چیز ہوگی۔ حشر کے میدان میں جو دھوپ ہوگی اللہ ہی معاف فرمائے، اور جو گرمی ہوگی، جو حرارت ہوگی اللہ ہی معاف فرمائے، اس گرمی میں، اس تپش میں، اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی، پھر آدمی تڑپے گا۔ اور فرمایا تدنو الشمس من المیل، سورج 1 میل کی مسافت پر آگ برسائے گا، زمین تانبے کی طرح پسینے میں نچڑ جائیں گے، یہ کہے گا کاش کوئی پانی مل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے وہاں ایک نہر نصیب فرمائے گا، اس نہر کی سیرابی کی وجہ سے اس کو حوض کہتے ہیں، خوب بہنے والی، حوض کا معنی یہی، اور کوثر زیادہ خیر پہنچانے والی۔ میں اس نہر میں کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا، اپنی امتیوں کو۔ ہر نبی کی اپنی اپنی نہر ہوگی، نبی اپنی نہر پہ کھڑا ہوگا، دوسرا نبی اپنی نہر پہ کھڑا ہوگا، اپنے امتی ادھر آؤ بھائی، اور ہر بندہ اپنے پہچانے گا میرا نبی ادھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ادھر، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس کی امت والے ادھر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی نہر پہ کھڑا ہوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر کھڑا ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور میں پیالے بھر کر خود بعض لوگ میرے ہاتھ سے آ کر پئیں گے، بعض میرے دائیں ہاتھ سے ابو بکر لے گا، لوگ ابو بکر کے ہاتھ سے لیں گے، ادھر عمر کھڑا ہوگا، عمر کے ہاتھ سے ادھر سے لائن لیں گے، بعض آگے ہو کر کہیں گے نہیں اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ہمیں دے اور میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اگلی بات نبی فرماتے ہیں جب میں پیالے بھر بھر کر دوں گا لوگ آ رہے ہیں، میں پہچانوں گا یہ میری امت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا باقی امتوں کے وضو کا بھی نور ہوگا، وہ ہلکا ہوگا، اور میری امت جو وضو کرے گی میرے طریقے کے مطابق اس کا نور بہت زیادہ چمکے گا، میں پہچان لوں گا یہ میری امت آ گئی ہے۔ اس کے چہرے کا بھی نور اعلیٰ ہوگا، بازوؤں کا نور اعلیٰ، پاؤں کا نور بھی اعلیٰ ہوگا، میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ اور اسی دوران پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گروپ آئے گا، فرشتے ان کی پٹائی کریں گے، وہ میری طرف آئیں گے، فرشتے ڈنڈے مار کر بگائیں دفع ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اور میں دیکھوں گا کہ یا اللہ آنے والے لوگوں کا نور بتاتا ہے یہ میرے لوگ ہیں، اور فرشتے مار رہے ہیں، ان کو میرے پاس آنے نہیں دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں کہوں گا فقل، تو میں کہا اصحابی یہ میری امت کے ساتھی ہیں، میرے چھوٹے موٹے ساتھی ہیں، میرے چھوٹے موٹے ساتھی ہیں، آنے دو۔ نبی کہے گا اپنی امت کو میرے ساتھی، اللہ ہمیں نبی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرشتے کہیں گے نہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں، ہو بھائی ان کا چہرہ چمکتا ہے، میرے یہاں آنے دو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نمازیں تو پڑھی تھی، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے کی چمک ہے، نماز بھی پڑھی، وضو کیا، لیکن یہ آپ کے سنت طریقے کو چھوڑ کر بدعات میں لگ گئے تھے، بدعات کی وجہ سے اب یہ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہمارے طور طریقے رسموں میں اتنی بدعات ہے نا، آدمی کہتا ہے یہ بھائی بدعت ہے، اگلے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کا فرقہ ہی کوئی اور ہے۔ او بھائی چھوڑو خدا کا بندہ فرقہ شرکہ، ہم سارے ایک قرآن والے ایک نبی والے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا فرشتے ان کو بگائیں گے، جب مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، نبی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی زندگی کے بعد انہوں نے دین کو کیسے کیسے نئی رسموں میں ڈھال دیا تھا، ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا کیا رسم، کیا رواج، کیا بدعات ایجاد کر لی تھی، یہ ان کو دین بنا کر چل گئے۔ نمازیں ایک رسم تھی، باقی کام ان کے اور تھے، رسم میں رواج میں یہ ہندو نظر آتے تھے، عیسائی نظر آتے تھے، اور واقعتاً آج کل ہمارا یہی حال ہے۔ بہت ساری شادی کی رسمیں ہماری ہندوانہ، موت مرگ ہماری عیسائیوں والی، یہ کیا ہے جی، یہ برسی شریف ہے، یہ برسی تمہارے نبی کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا ہے، یہ کیا برتھ ڈے ہے، اور آج دنیا ڈوب گئی ہے، پہلے نہیں تھی کچھ عرصہ، یہ بڑے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برتھ ڈے نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں بڑے نہیں جانتے ہیں، برسی نہیں جانتے تھے۔ اب ماشاءاللہ عیسائیت نے سکول سے چلایا کام کو، عیسائی مشینری چلی، بچوں کو کہتے تو برتھ ڈے تیری کب ہے، چلو ہم تیری برتھ ڈے بناتے ہیں، ٹافیاں پکڑا دیں، بچوں کے دماغ میں ڈال دیا برتھ ڈے کوئی شے ہے، برسی کیا ہے، بچوں کے دماغوں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ آج ہم ان طریقوں میں الجھ گئے، اور اللہ کے نبی کا طریقہ پوچھو خدا کا بندہ وہ کیا ہے، تو فرمایا اس وقت مجھے فرشتے بھی کہیں گے یہ امت تو آپ کی کلمہ آپ کی پڑھتی تھی، طریقہ یہ عیسائیوں والا ہندوؤں والا اپناتے تھے، میں اس وقت کہوں گا فسحقن فسحقن، اللہ ان کی ستیہ ناس کرے، اللہ ان کی ستیہ ناس کرے، میں مارے کھا کر ان کو دین دیا، یہ میرے دین کو چھوڑ کر عیسائیوں کے پیچھے چلے گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی فکر کرے کہ میرا طریقہ کیا ہے۔ خدا کے بندو کہیں حوض کوثر میں ہمیں ڈنڈے نہ لگ جائیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ غمی ہو یا خوشی، کسی جید عالم سے پوچھو میں یہ کام کرتا ہوں، یہ اس کا حدیث سے ثبوت ہے، دین سے ثبوت ہے تو کرو، نہیں ہے چھوڑو خدا کا بندہ۔ اور لوگ ملامت کرتے ہیں، لوگوں کی ملامت کو دیکھو گے، کل قیامت کے دن نبی ملامت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم۔ جی نماز کی نیت، جزاک اللہ، نماز کی نیت جیسے جماعت کھڑی ہونے لگے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے،
دل کا ارادہ ہے کہ میں اس وقت 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی ارادے میں ہے، دل میں ہے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، نیت ہو گئی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ نیت ہو گئی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو ہم زبان سے سکھاتے ہیں وہ یہ بطور تعلیم کے ہم سکھاتے ہیں کہ یہ نیت کرو، میں نے نیت کی 2 رکعت نماز فرض کی، وقت صبح کا ہے، حاضر پیچھے امام صاحب کے ہے، اللہ اکبر، یہ سکھانے کے لیے کہ ان کو دل میں اظہار کرنا ہے۔ زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو تکبیر اولیٰ سے پہلے پڑھے گا۔ جب اللہ اکبر کر دیا تو اللہ اکبر نے، نبی نے فرمایا تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، اللہ اکبر کیا دنیا کی باتیں چیتیں سب حرام ہو گئی ہیں، اب صرف چپ یا ذکر اذکار ہے بس۔ تو یہ تکبیر اولیٰ سے پہلے نیت زبان سے کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھی، یہ مسئلے آگے آنے والے تھے، کبھی ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، تو وہ نیت کرتے کرتے ان سے تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے۔ خود بھی ہمیں کبھی نماز میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، بعض ساتھی اونچا کرتے ہیں، میں نے نیت کی یہ وہ اتنی لمبا ہے کہ سیدھا پڑھتے پڑھتے امام صاحب آگے اللہ اکبر کے بعد ثنا کے بعد تک قرات شروع کر چکا ہے، یہ ابھی تک نیت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ دل کا ارادہ ہے، خدا کا بندہ، نیت ہو گئی ہے، دل میں ارادہ ہے کہ میں اس وقت ظہر پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور فرض پڑھ رہا ہوں، اس لیے بس نیت ہو گئی، اللہ اکبر کر کے دی، نماز ہو گئی، نماز ہو جائے گی۔ الفاظ دہرانے میں غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، دل کا اعتبار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، سچے نبی کا سچا تابعدار بننے کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرما، اغیار کی غلامی سے محفوظ فرما، یہود و نصارہ کی غلامی سے محفوظ فرما، سچے نبی کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، دنیا میں بھی سرخروئی نصیب فرما، آخرت میں سرخروئی نصیب فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج، ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو لا ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو شرمندہ فرما دے، ان کے پشت پناہوں کو، سہولت کاروں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان بیچارے کفر کا تحت مشق بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اس ظلم سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما، مسلمانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے دین کی ابیاری کی توفیق نصیب فرما، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اس کی رکاوٹیں حائل کرنے والوں کو یا اللہ راستے سے دور فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔